تو میں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی غریب بندہ تھانے میں گیا اور اس کو VIP پروٹوکول نہ دیا گیا تو SHO اور SDPO ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ نظام ان لوگوں کے لیے بنا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، تھانوں سے ڈرتے ہیں، تھانوں میں نہیں آتے، وہ اپنے معاملات جو ہیں جرگوں میں ہی حل کر لیتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے غریب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی پولیس والے کو پولیس والے کی نظر سے دیکھا جائے کہ اتنی گرمی میں کھڑا ہوا، یہ موٹی پینٹ پہنی ہے، کالی شرٹ پہنی ہے اور نیچے شوز پہنے ہوئے ہیں، تو کبھی آپ گزرتے ہوئے اس کو دھوپ میں اس کو کھڑے ہو کے پوچھیں نا یار یہ شوز اتارنا، تو اس کی آپ کو جرابیں گیلی نظر آئیں گی کہ 85 سے 86 ہزار FIRs ہوتی ہیں۔ تو اگر لوگ تھانوں میں جانے سے ڈرتے ہوتے تو یہ 85 ہزار FIRs کہاں سے آ گئی ہیں؟ یا پورے پاکستان کو دیکھ لیں تو آپ کو 0.5 ملین FIRs مل جائیں گی۔ تو یہ والی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ڈرتے ہیں تھانے میں آنے سے، ہاں وہ کرمنلز ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے، زیادہ تر یہ غریب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو وہ تھانے میں جاتے ہیں وہاں پہ ان سے فیس طلب کی جاتی ہے۔ وہ کس چیز کی فیس ہوتی ہے؟ کیا آفیشلی کوئی فیس ہے؟ ایک رانگ پرسیپشن جنریٹ کی جاتی ہے کہ پولیس پیسے لیتی ہے، پولیس اخذ ناجائز کرتی ہے۔ میں اس بات کو ٹوٹلی نلیفائی نہیں کرتا ہوں۔ کچھ بلیک شیپس ہوتی ہیں جو اپنے ذاتی معاملات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ساری پولیس ایسی کی ایسی ہے۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کے یہ اسٹیٹمنٹ ہی دے دے کہ میرے سے پولیس والوں نے پیسے لیے ہیں تو ہم اس کے اوپر انکوائری کرتے ہیں۔ کیا وہ انکوائریاں جو ہیں وہ شفاف ہوتی ہیں؟ میں نے ایک انکوائری کی جس میں ہمارے ایک انسپیکٹر تھے، مطلب یہ بھی ایک رانگ نیریٹو بنا ہوا ہے کہ پولیس والوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہے۔ آج تک وہ انسپیکٹر صاحب وہ بحال نہیں ہوئے، تو نہ وہ عدالتوں سے بحال ہوئے نہ محکمے سے بحال ہوئے۔ جب آپ یہ کارروائیاں کرتے ہیں، سیاسی جو لیڈران ہیں ان کا پریشر آپ پر ہوتا ہے؟ یعنی کسی نے آج تک آپ کو فون نہیں کیا کہ یہ ملزم آیا اس کو آپ ریلیز؟ اگر میرے پاس اس طرح کی کوئی درخواست آئی کہ ہم تھانے میں گئے تھے اور ہمیں پراپرلی اٹینڈ نہیں کیا گیا، میں نے اس میں سختی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غریب بندے کو، ایک مظلوم بندے کو ایک VIP پروٹوکول کے، کیونکہ وہ آپ کا VIP ہے، باقی VIP جو ہے وہ ہیں، جو مظلوم بندہ ہے، جو غریب بندہ ہے، وہ آپ کا VIP ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ کو ہم نے ویسے بھی کافی ایکٹیو دیکھا ہے، بہت سی کارروائیاں کی ہیں آپ نے جس میں 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ یہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اتنے جلدی کیسے کارروائی ہو جاتی ہے؟ عموماً دیکھا گیا ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ بہت سلولی کام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سائل ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو میں تھانے میں گیا تو تھانے والوں نے FIR درج نہیں کی، اور FIR درج کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میری سخت قسم کی ہدایات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیز میں کسی بھی جگہ پہ ملوث پایا گیا، رتی برابر بھی ملوث پایا گیا، he will not be allowed to be the part of this police۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حماد خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں SP جہلم ویلی خرم اقبال، جن سے آج ضلع کی صورتحال کے حوالے سے بھی جانیں گے اور ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیسے آئے؟ شوقیہ طور پہ آئے ہیں یا حادثاتی طور پہ؟ پولیس میں میری خواہش تو رہی، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی پولیس میں ہیں، تو ایک فیملی ممبر جب آپ کا پولیس میں ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک انکلینیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ بھی پولیس میں جائیں۔ تو میں کیسے آیا؟ PSC پبلک سروس کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے وہ میں نے پاس کیا۔ پہلے میں سیکشن آفیسر تھا AJK میں، لیکن اسی PSC کو ڈیزالو کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے ایگزامز ہوئے، تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر پوزیشن پہ جو ہے وہ پولیس سروس میں بھیجا، جو کہ میرا ایک شوق تھا، کیونکہ نیچرلی میرے گھر میں ایک پولیس آفیسر آلریڈی موجود تھا، تو میری ایک فیلڈ ضرور، اس میں ایک محبت ضرور تھی کہ میں پولیس میں جاؤں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، تھانوں سے ڈرتے ہیں، تھانوں میں نہیں آتے، وہ اپنے معاملات جو ہیں جرگوں میں ہی حل کر لیتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے غریب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رانگ نیریٹو ہے کہ لوگ تھانوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لاہور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سال کی 85 سے 86 ہزار FIRs ہوتی ہیں، تو اگر لوگ تھانوں میں جانے سے ڈرتے ہوتے تو یہ 85 ہزار FIRs کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ اگر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان اور AJK کو ملا کے AJK کی ایوریج میں 10,000 FIRs ہوتی ہیں۔ اگر لوگ ڈرتے ہیں تھانوں میں جانے سے تو یہ 10,000 لوگ کون ہیں؟ یہ کدھر سے آ گئے ہیں یہ لوگ؟ یا پورے پاکستان کو دیکھ لیں تو آپ کو 0.5 ملین FIRs مل جائیں گی۔ تو یہ والی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہے۔
ہاں کچھ لوگ ڈرتے ہیں تھانے میں آنے سے. ہاں وہ کرمنلز ہیں, ان کو ڈرنا چاہیے. تھانہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ کرمنلز کو, چور جو پبلک آرڈر کو ڈس آرڈر کو خراب کریں, آرڈر کو ڈس آرڈر کریں, تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے, اور وہ ڈرتے ہیں. اور وہی اس طرح کی جو مس پرسیپشن ہے پبلک کے اندر جنریٹ کرتے ہیں کہ شاید پولیس جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے, پولیس لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. اگر پولیس زیادتی کرتی ہے تو لوگ پولیس کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ اگر پولیس سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو اتنے ساری یہ ایف آئی آرز ہوتی کیوں ہیں؟ یہ تو میں آپ کو ایف آئی آرز کا فگر بتا رہا ہوں. استغاثہ جات جو ہوتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہوتی ہے, تو لوگ ادھر جاتے کیوں ہیں؟ تو آئی بلیو کہ یہ ایک رانگ نیریٹو ہے, اور یہ ان لوگوں کا جنریٹ کردہ نیریٹو ہے جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے, اور ڈر ان لوگوں کو لگتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے, جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے, زیادہ تر یہ غریب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جو وہ تھانے میں جاتے ہیں وہاں پہ ان سے فیس طلب کی جاتی ہے. وہ کس چیز کی فیس ہوتی ہے؟ کیا آفیشلی کوئی فیس ہے یا وہ؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک رانگ پرسیپشن ہے, اور یہ رانگ نیریٹو ہے جو پولیس کے متعلق جنریٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانوں میں لوگ جاتے ہیں تو ان سے فیس لی جاتی ہے, یا اخذ ناجائز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پولیس والے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ کتنے تھانوں میں کتنے لوگوں کے پاس کتنے پیسے کتنے مہینوں میں لیے گئے, یا کوئی دنوں کا ڈیٹا ہوا آپ کے پاس کہ بھائی اے جے کے 46 تھانے ہیں, تو 46 تھانوں میں اتنی درخواستوں کے عوض اتنے لوگوں سے اتنے پیسے لیے گئے, آپ کے پاس ڈیٹا وہ تو آفیشلی تو اس طرح کے کوئی کسی آفیشل ہو گئی, وہ تو اور طرح لیے جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا نہیں ہے, جب آپ کے پاس لوگوں کی, لا یہ کہتا ہے ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس, کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو سنی سنائی بات ہے. ایک بندہ جو تھانے میں گیا, اس نے ظلم کیا ہوا تھا, کسی مظلوم کے اوپر ایف آئی آر کروا گیا, جب حقیقت پہ پہنچی پولیس کے ظالم تو یہ ہے, اور اس نے ایف آئی آر بھی کروا دی, تو پولیس نے میرٹ پہ اس کو یکسو کیا, اور مظلوم کے ساتھ پولیس کھڑی ہوگی تو وہ باہر نکل کے یہی کہے گا کہ مجھ سے پیسے مانگے انہوں نے. تو اس کا ڈیٹا تو نہیں ہوگا آپ کے پاس. ہاں یہ نیریٹو اس حد تک غلط ہے, ایک رانگ پرسیپشن جنریٹ کی جاتی ہے کہ پولیس پیسے لیتی ہے, پولیس اخذ ناجائز کرتی ہے. میں اس بات کو ٹوٹلی نلیفائی نہیں کرتا ہوں. کچھ بلیک شیپس ہوتی ہیں جو اپنے ذاتی معاملات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ساری پولیس ایسی کی ایسی ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو آپ ایک کلیم کیسے کر سکتے ہیں اتنا بڑا کہ مطلب پولیس والے جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو, آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ اس تھانے میں اس مہینے میں اتنے لوگوں سے اتنے لوگوں نے پیسے لیے. ایز اے پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کس طرح کا ڈیٹا دکھایا جائے, ایز اے ویڈیو دکھایا جائے یا کس طرح دکھایا جائے؟ آپ دیکھیں آپ اس میں اگر مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے, یا ویڈیو ایویڈنس تو چلے بہت دور کی بات ہے نا, وہ تو ایک آبویس سی چیز ہے. اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں سائل ہوں, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, تو میں تھانے میں گیا تو تھانے والوں نے ایف آئی آر درج نہیں کی, اور ایف آئی آر درج کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں اس کی انکوائری کنڈکٹ کرتا ہوں. لا بھی یہی کہتا ہے, فیئر ٹرائل کا قانون تو یہی کہتا ہے کہ ون سائیڈڈ ویو کو دیکھتے ہوئے کاروائی نہ کی جائے. تو میں اس کی انکوائری کنڈکٹ کرتا ہوں. میں انکوائری کرتا ہوں, انکوائری میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پہ واقعی اس سائل کے ساتھ اس پولیس والے نے غلط کی ہے, تو اس کو سزا ملتی ہے. قانون تو یہی کہتا ہے, انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے. ہاں اگر اس نے نہیں کیا ہوتا تو وہ درخواست, سائل کی جھوٹی درخواست کو گردانتے ہوئے اس کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو ہو یا اس کی کال ریکارڈ ہو, وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے پاس سمپلی اگر کوئی بندہ آ کے یہ اسٹیٹمنٹ ہی دے دے کہ میرے سے پولیس والوں نے پیسے لیے ہیں, تو ہم اس کے اوپر انکوائری کرتے ہیں, اور ہماری روٹین میں انکوائریاں چل رہی ہوتی ہیں. ہاں وہ میں آپ کو ڈیٹا دے. کیا وہ انکوائریاں جو ہیں وہ شفاف ہوتی ہیں؟ بالکل شفاف ہوتی ہیں, بالکل شفاف ہوتی ہیں. اور اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے ہم ان کو سزائیں دیتے ہیں اس طرح کی چیز کرنے پہ. مثال کے طور پہ میں نے ایک انکوائری کی ہوئی ہے, میں آپ کو, چونکہ میں تو ڈیٹا کے ساتھ بات کروں گا, فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. میں نے ایک انکوائری کی جس میں ہمارے ایک انسپیکٹر تھے, مطلب یہ بھی ایک رانگ نیریٹو بنا ہوا ہے کہ پولیس والوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. آج تک وہ انسپیکٹر صاحب وہ بحال نہیں ہوئے ہیں. میں نے ایک انکوائری کی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر بھی یہی چارج تھا, شاید انہوں نے پیسے لیے ہیں. جب وہ انکوائری کی تو جب وہ فیکٹس اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو میں نے لکھ دیا ان کے خلاف. تو نہ وہ عدالتوں سے بحال ہوئے, نہ محکمے سے بحال ہوئے. تو ہمارا محکمہ جو ہے یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن nobody wants to see. کوئی بندہ ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. آپ ہم سے آگے پوچھیں گے بھئی آپ پچھلے مہینے میں آپ نے کتنی درخواستیں آپ کے پاس آئیں, تو کتنی انکوائریاں آپ نے کی, اور کتنے لوگوں کو سزا ہوئی, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میرا نیکسٹ کوسچن بھی آپ سے یہی ہے کہ یہاں پہ کتنے کیسز سامنے آئے ہیں آپ کی, جب سے آپ یہاں پہ آئیں اس کے بعد کتنے کیسز یہاں پہ آئے ہیں, چرس, شراب اور دیگر جو ہیں؟ یہ آپ کویشچن کر رہے ہیں کہ سائلین نے جو پولیس سے ریلیٹڈ اخذ ناجائز سے متعلق کیسز سامنے آئے ہیں. سمجھ لیں 2 سوال ایک میں سم اپ کر دیے ہیں, ایک دونوں کو بتا دیں. میں دونوں کو بتا دیتا ہوں. جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں میرا بالکل, میں آئی ایم اوپن ٹو پبلک, مائی ڈورز آر اوپن, میری پالیسی ہی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے دنوں میں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ یہ جو پورا فوجداری نظام بنا ہے یہ غریب بندے کو, مظلوم بندے کو انصاف دینے کے لیے بنا ہے.
اگر اس کے اندر سے اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے اور ہم جو ہیں لوگوں کو وی آئی پی لوگوں کو پروٹوکول دینا شروع کر رہے ہیں، تو میں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی غریب بندہ تھانے میں گیا اور اس کو وی آئی پی پروٹوکول نہ دیا گیا تو ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ نظام ان لوگوں کے لیے بنا ہے۔ یہ ایک چیز یہ میں نے آرڈر کیا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور میں نے یہ سختی سے اس میں لکھا ہے اگر میرے پاس اس طرح کی کوئی درخواست آئی کہ ہم تھانے میں گئے تھے اور ہمیں پراپرلی اٹینڈ نہیں کیا گیا، میں نے اس میں سختی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غریب بندے کو، ایک مظلوم بندے کو ایک وی آئی پی پروٹوکول کے، کیونکہ وہ آپ کا وی آئی پی ہے، باقی وی آئی پی جو ہے وہ ہیں، جو مظلوم بندہ ہے، جو غریب بندہ ہے، وہ آپ کا وی آئی پی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ ہمارے پاس، میں آپ کو ڈیٹا بھی دے دیتا ہوں، میری سخت قسم کی ہدایات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیز میں کسی بھی جگہ پہ ملوث پایا گیا، رتی برابر بھی ملوث پایا گیا، ہی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی دی پارٹ آف دس پولیس، اس کو میں نہیں رہنے دوں۔ الحمدللہ مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں ضلع کے اندر، درخواستیں آئی ہیں، ہم نے اس پہ فیئر اینڈ انکوائریز کی ہیں، اس کے نتیجے میں اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ میں ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیپا میں ایک واقعہ ہو گیا، اس میں لوگوں نے اس چیز کا ایک رانگ نیریٹو جنریٹ کیا کہ شاید ایس ایچ او نے پیسے مانگے تھے، تو جب کاروائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد قتل ہو گیا۔ جب اس کی میں نے انکوائری کی، خود انکوائری کی، میں نے کسی سبارڈینیٹ آفیسر سے نہیں کروائی، خود انکوائری کی، تو حقیقت ساری کی ساری آل ٹوگیدر ڈفرینٹ نظر آئی۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگ جنریٹ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ موبائل پڑا ہے تو آپ کو ایک ایویڈنس دینا پڑے گا کہ یہ موبائل ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کا بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے، برڈن آف پروف آپ کے پاس ہے۔ جب آپ اس کو ثابت نہیں کریں گے، آپ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ لوگ نو بڈی از گوئنگ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی، کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے گا۔ یہ تو ہو گیا انکوائری سے متعلق۔ جو آپ کے باقی سوالات ہیں، کرائم اسپیسیفکلی آپ نے ڈرگز کی بات کی اور باقی جو باتیں کی، اگر آپ پچھلے سال میں دیکھیں تو 6 ماہ کے اندر 148 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، اس سال جو ہے 6 ماہ کے اندر 170 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے چکوٹھی ٹرمینل پہ ایک چیک پوسٹ بنائی ہے، کرائم بیٹ میں نے وہاں پہ قائم کی ہے۔ اب یہ جو اوپر والے کھلانا، رحمت، پال، یہ دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی واردات ہو جاتی تھی تو لوگ چناری تھانے میں نہیں آتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ پولیس کے پاس جانا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا اور لوگ وہاں پہ نہیں آتے تھے۔ لیکن جب وہ چکوٹھی پہ ہم نے ٹرمینل پہ وہ کرائم بیٹ بنائی ہے، الحمدللہ لوگوں نے وہاں پہ آنا شروع کر دیا اور لوگوں کے اور پولیس کے بیچ میں جو گیپ تھا وہ ختم ہوا۔ تو جو کیسز وہاں پہ پچھلے سال ہوئے وہ رپورٹ نہیں ہوئے اپنے فاصلے کی دوری کی وجہ سے یا پولیس اور پبلک کے بیچ میں جو گیپ تھا اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ الحمدللہ ابھی کیسز جو بڑھے اس میں لوگوں کا ٹرسٹ بڑھا۔ میں اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک یہاں پہ پچھلے دنوں میں چوری ہو گئی تو اس کے جو چور ہم نے ٹریس کیے، جو فینسنگ کر کے، تو ان کو ہم اسلام آباد سے گرفتار کر کے لائے۔ جب یہاں پہ گرفتار کر کے لائے تو ان سے انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے اس چوری کے علاوہ 5 اور چوریوں کا اعتراف کیا۔ یہ وہ 5 چوریاں تھیں جو چوریاں ہو تو گئی تھیں لیکن لوگوں نے رپورٹ نہیں کی تھی۔ ان 5 چوریوں کو ہم نے ریکور کر کے، اس میں مال مسروقہ ریکور کر کے جو اصل مالکان تھے ان تک پہنچایا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو ہم نے بتایا بھی نہیں تھا پولیس کو، تو یہ ہمارا مال مسروقہ جو ہے اسٹولن پراپرٹی یہ ریکور کر کے ہمارے حوالے کر رہے۔ تو وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہوا، لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ پولیس کام کرتی ہے، پولیس کے متعلق جو ہے لوگوں کا ویو چینج ہوا، جو نیریٹو بنا ہوا تھا تو لوگوں نے وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب رپورٹ کرنا شروع کر دیا تو ہماری کرائم کی وہ ریشو بڑھ گئی۔ ریشو جو بڑھی، آپ اس کی کنوکشن ریٹ پہ آ جائیں، مثلا ابھی ہمارے 170 کے قریب کیسز ہیں پورے ضلع کے اندر، تو 110 کے قریب کیسز وہ ہیں یا 115 کے قریب کیسز وہ ہیں جو ہم نے متعلقہ عدالت میں ان کو چلان کر دیے ہیں، اور ان میں سے 28 کیسز ایسے ہیں جن میں ہم سزا بھی کروا چکے ہیں اس سال کے اندر۔ یہ میں آپ کو آن گراؤنڈ فیکٹس بتا رہا ہوں۔ تو پولیس کی انویسٹیگیشن سے لے کے پروسیکیوشن سے لے کے کنوکشن تک الحمدللہ سو فار وی آر گوئنگ گڈ الحمدللہ۔ آپ کو ہم نے ویسے بھی کافی ایکٹیو دیکھا ہے، بہت سی کارروائیاں کی ہیں آپ نے جس میں 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ یہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اتنے جلدی کیسے کارروائی ہو جاتی ہے؟ عموماً دیکھا گیا ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ بہت سلولی کام کر رہی ہے۔ آپ نے 2 کارروائیاں، ایک قاری ساجد قتل کیس تھا اور ایک لیپا والا جو کیس تھا، آپ نے اس میں بہت جلدی پیش رفت کر کے ملزمان کو پکڑ لیا تھا، اس کے حوالے سے بتائیں تھوڑا۔ دیکھیں، اس میں کوئی جلدی والی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور جب آپ اپنی بیسٹ پاسبل جو بھی آپ کے پاس پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جب اس کو آپ انرجیز کو ایکسرٹ کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں،
تو جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ کا فضل پھر آپ پہ جو ہے وہ اللہ کا کرم آپ پہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے کرم کی بدولت ہے. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں تو شاید اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ضلع 2009 میں بنا تو نفری 2009 کے لیول پہ ہی کھڑی ہے, لیکن یہ ضلع بن گیا. تو اسی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود یہ میں اگر اس پوری چیز کو سم اپ کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. شاید اللہ کا فضل آپ اس کے فضل کا نزول آپ کے اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو. جب آپ کی نیت صاف ہو تو ریسورسز میٹر نہیں کرتے ہیں. تو ریسورسز ہمارے پاس ہیں کم, ہم اپنی نیت صاف رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں جو بھی ممکنہ چیزیں ہیں وہ کی جائیں. وہ کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. 2 کیسز کی آپ نے مثال دی. ابھی ریسنٹلی بھی ایک چٹھیاں سوکر والی سائڈ پہ قتل ہوا تھا. وہ چاقو مار کے عید کے دوسرے دن جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا طالب کو. وہ بھی ہم نے الحمدللہ 12 گھنٹوں کے اندر جو ہے دونوں ملزمان گرفتار کر لیے تھے. لیپا میں ایک بڑا دلخراش قسم کا واقعہ ہو گیا, تلواڑی بازار کے اندر قتل ہوا. تو وہ ملزمان کہیں 0 لائن والی سائڈ پہ چلے گئے تھے. تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے 30 گھنٹوں کے اندر تمام 5 نامینیٹڈ ملزمان جو تھے گرفتار کر لیے. اس ساجد والا قتل ہے, اس کو بھی ہم نے شام سے پہلے کلیکٹ کر لیا اس بندے کو. اور ایک اور ہمارا بچہ جو ہے وہ پہلے زخمی ہوا تھا, کومے میں چلا گیا. یہ سچل والی سائڈ پہ اوپر کا ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایکسپائر ہو گیا. تو اس پہ 6 ملزمان تھے, ان کو ہم نے گرفتار کیا. بلکہ ایک بچہ تو ان میں چکوال چلا گیا تھا, اس کو ہم وہاں سے لے کے آئے. تو یہ صرف آپ کی نیت پہ ہوتا ہے. آپ کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ اترتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو یہ اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. پھر جب آپ یہ کارروائیاں کرتے ہیں, سیاسی جو لیڈران ہیں ان کا پریشر آپ پر ہوتا ہے؟ مجھے اس بات کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا. یعنی کسی نے آج تک آپ کو فون نہیں کیا کہ یہ ملزم آیا, اس کو آپ ریلیز کر دیں؟ مجھے اس بات کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا, تو اس کا میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں. ایز اے پولیس آفیسر اور کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا؟ نہیں, میں نے سنا تو بہت ہے کہ آپ کو جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی انفلوئنس کرتا ہے, وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے, یہ بھی انفلوئنس کرتا ہے. تو مجھے اس چیز کا تجربہ, ہاں انفلوئنس ایک اینٹی ہے جو مجھے انفلوئنس کرتی ہے, وہ جو غریب بندہ آیا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر میں ایکسٹرا مائلز کور کرتا ہوں. ایون تھوڑا سا الٹرا وائر بھی جانا ہو تو میں جاتا ہوں کہ یار یہ غریب بندہ ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس سے میں ضرور انفلوئنس ہوں. باقی مجھے کسی کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ابھی تک کہ مجھے اس نے کہا یہ کر دو, اس نے کہا وہ کر دو. تو وہ مجھے تجربہ ہی نہیں ہے, تو اس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تجربہ ہو سکتا ہے, ابھی تک تو نہیں ہوا, 7 سال میں نہیں ہوا, تو آگے بھی امید ہے کہ نہیں ہوگا. فراز شاہ گمشدگی کیس ہوا تھا, اس میں پیش رفت کہاں پہنچی ہے آپ کی تعیناتی کے بعد؟ کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ کافی غریب ہے, سرکاری ملازم ہے, وہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو اس میں کیا پیش رفت کیا آپ نے؟ کیا وہ قتل ہو چکا ہے, کیا وہ گم ہو گیا, کیا آپ اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو, یہ جو آپ نے کہا کہ وہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, تو اس کو میں ہر ہفتے یہاں پہ اپنے پاس بلاتا ہوں اور اس کو, وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے, ہر ہفتے میرے پاس آتا ہے. تو اس کو میں کسی کے در پہ جانے نہیں دیتا ہوں. اللہ کے پاس جائے, اللہ کے پاس دعا کرے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. جہاں تک کیس کے فیکٹس ہیں, کچھ چیزیں تھیں جو ان اٹینڈڈ تھی اس کیس کے اندر. مثال کے طور پہ ایک منصیرہ پہ ہمیں کو کنیکشن ملا تو ہم وہاں پہ بھی چلے گئے, اس کو بھی انٹیروگیٹ کیا, وہ نہیں ملا. پھر ہمیں بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں کوئی اس کی سمجھ آئی کہ شاید اس کارنر کو پہلے اٹینڈ نہیں کیا گیا, تو اس کو بھی ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو وہ نہیں ملا. اسی دورانیے میں جب یہ مسنگ ہوتا ہے تو اسی دورانیے میں ایک اور بندہ زہید نامی شخص جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو ہمیں لگا کہ شاید اس کیس میں ہی از آلسو مسنگ, تو ہی مائٹ بی نوئنگ سم فیکٹس آن دا گراؤنڈ کہ کسی طرح سے جانتا ہو. تو اس کو 8 مہینوں کے بعد میں راولہ کوٹ سے گرفتار کر کے لایا. مطلب ہی نوز, جو افیر ہے وہ جانتا ہے, اس کے سامنے میں نے انٹیروگیٹ کیا, تو اس سے بھی کوئی اس طرح کی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو اس کیس میں جو بھی اس کے موبائلز تھے ان کے میں نے CDRs لے لیے, اس کا پھر میں نے FI, یہ وہ چیزیں جو میں نے کی ہیں. یہ نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا. ایفرٹس کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی جب تک ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ کے نہ ہوں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو اس میں جو اس وقت کے CDR سے وہ بھی ہم نے لیے, اس سے کوشش کی کہ کسی جگہ پہ کوئی چیز کنیکٹ ہو جائے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے. جو موبائلس تھے ان کا ڈیٹا ہم نے ریکور کیا, اس میں سے بھی ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نہ ملی. وہ اتنا پہلے کا کیس ہے اور میرے آنے کے بعد بھی 4-5 ماہ گزر گئے ہیں, تو اس کے باوجود لیٹ آورز میں ہم نے جا کے اس کا ڈیٹا ریکور کروایا, تو اس موبائل کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ آئی. جتنے اس میں نامینیٹڈ ایکیوز ہیں اس کو دوبارہ سے میں نے خود انٹیروگیٹ کیا,
تو اس میں بھی ابھی تک کوئی مجھے اس طرح کی چیز کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ابھی تک اس میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ ادھر اٹس اے مرڈر اور سیلف ہائڈ, یہ سیلف ہائڈ کا کیس ہے یا مرڈر کا کیس ہے. لیکن اس فیملی کی جب میں نے پروفائل وغیرہ دیکھی تو دیر آر 2 کیسز ان کی فیملی میں اس طرح کے ہیں, 2 کیسز کے. وہ سیلف ہائڈ میں اس کا شاید چاچا تھا, لکھتا آیا تھا, وہ سعودیہ چلا گیا تو وہ 10 سال کے بعد واپس آیا. تو اس طرح کے ایک تھا. اس طرح اس پہلو کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور جو کہ ادھر اٹس اے مرڈر اور اے سیلف ہائڈ, کیس آف سیلف ہائڈ ہے یا مرڈر ہے, اس کو ابھی تک ہم ڈٹرمن نہیں کر پا رہے, کیونکہ کوئی بھی چیز کسی بھی اینگل پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو رہی. ہم نے اس کے شناختی کارڈ کو چیک کیا, ہم نے اس کے شناختی کارڈ پہ ادھر کوئی پاسپورٹ بنا ہے یا نہیں بنا ہے اس کو بھی چیک کیا, ہم نے اس کا ایئر ٹریول چیک کیا, ہم نے اس کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ اگر کوئی سم جاری ہوئی ہے وہ چیک کی, ہم نے اس کا جو ڈرائی روٹ سے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہ FIA سے کوآرڈینیٹ کر کے وہ چیک کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گی انٹل ہی کمس, وہ جب تک نہیں آئے گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آنے کے بعد کروائیں, لیکن ابھی تک کسی بھی کارنر پہ اس کا ہمیں وہ کوئی سراغ نہیں ملا ہے. لیکن اس بات پہ بھی میرا بڑا قوی یقین ہے کہ جب آپ کسی راستے پہ چلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی محنت اب اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے, تو اس کو اس کے نتائج ملنے چاہیے, جو ڈیزائر رزلٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. انشاءاللہ میں اس پہ لگا ہوا ہوں, میں پوری کوشش میں. اور جو آپ نے کہا کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, در در کی ٹھوکریں اس کو میں نہیں کھانے دوں گا. ہر ہفتے وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو میں نے بالکل بتایا ہوا کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس سب سے بڑی اس کیس میں سفارش تم ہو, افیر تم خود ہو. مجھے کسی سے بھی سفارش کرواؤ گے اس کا میں اتنا اثر ہی نہیں لوں گا, خیر مجھے کوئی کرے گا بھی نہیں سفارش, لیکن مجھے جو سفارش ہوگی وہ تم ہی کرو گے. اور تم میرے ساتھ بیٹھو اور جس چیز کو بھی تم اشارہ کرو گے, جس طرف بھی تم کوئی نمبر بتاؤ گے, بندہ بتاؤ گے, کارنر بتاؤ گے, اس کو اٹینڈ کروں اس کو کروں, وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ جس چیز بھی اس سے بھی آپ پوچھ لیں, اس سے بھی انٹرویو آپ کریں کہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں میرے لیے. چند روز قبل مظفر آباد میں ایک جعلی سگریٹ اسمگلنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد جو کمیٹی بنی اس کے آپ چیئرمین تھے, تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی کہ یہ جو فیکٹری تھی کہاں پہ تھی, یہ کیسے اس کا سارا جو ہے نا سینیریو تھا؟ یہ ایکچولی یہ پوری ٹیکنیکل چیز ہے. کاؤنٹر فیٹس جو ہیں سگریٹس بنائے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو آتھورائزڈ ہے کہ آپ اوپو کا موبائل بنائیں, تو آپ آتھورائزیشن تو اوپو کی دکھاتے ہیں, لیکن آپ اپنی پلانٹ میں جو ہے وہ آئی فون بھی بنانا شروع کر دیں, تو یہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکشن اس کو لا کے ٹرم میں یا ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو کہتے ہیں. تو وہ جو ایکیوز ہیں اس میں بابر تاج نامی, انہوں نے یہاں پہ روانی والی سائڈ پہ ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے. تو فیکٹری میں وہ ان کے جو سگریٹس تھے وہ ڈیلکس, مور اور مور ون ان کے رجسٹرڈ برانڈ یا ٹریڈ مارک ان کو ملے ہوئے تھے. لیکن وہ ان سگریٹس کے ساتھ دوسرے برانڈز بھی بنا رہے تھے جو ہم نے ریکور کیے, جس میں کسان ہے, جس میں ہیرو ہے, جس میں میلانو ہے, جس میں بریج ہے, جس میں چیمپئن ہے, جس میں ہائی وے ہے, جس میں میلانو ایف ہے. یہ وہ برانڈس ہیں جو ان کے رجسٹر ہی نہیں, ان کا ٹریڈ مارک یوز کر کے, وہ ان کا ٹریڈ مارک یوز کر کے تو اپنے وہ اس فیکٹری پہ بنا رہے ہیں. اس پہ when I was posted in مظفر آباد تب بھی ہم نے کارروائی کی, تو I was surprised کہ یہ دوبارہ سے کیسے شروع ہو گیا ہے. تو وہ کچھ لوگوں کی کنائونس بھی ہوگی, کچھ لوگوں نے ملی بھگت کرتے ہوئے بھی یہ کیا ہوگا. تو وہ وہاں پہ اس کے ٹرک دوبارہ سے پکڑے گئے, تو پھر ہم نے ریڈ کیا, مختلف مقامات پہ ریڈ کیا, کردر والی سائڈ پہ ریڈ کیا, فیکٹری کے اندر ریڈ کیا, اسلام آباد میں مختلف فیض آباد والے گودام پہ ریڈ کیا, سنجرانی ایک علاقہ ہے ٹیکسلا سے آگے, وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا. تو وہ سارے کے سارے فیکٹس ہمارے کنیکٹ ہو گئے. ہاں اس کیس میں ایک چیز رہ گئی ہے, اٹس دی اریسٹ آف دی مین ایکیوز, جو چھپا ہوا ہے, روپوش ہوا. لاسٹ پہ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, جہلم ویلی کے لوگوں کو یا اوور آل جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو؟ لاسٹ میں یہی کہوں گا اسپیسیفکلی کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. پولیس جس طرح کا کام کر رہی ہوتی ہے, کرائم ڈیلنگ از ناٹ این ایزی جاب. کرائم کو ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو کبھی پولیس والے کو پولیس والے کی نظر سے دیکھا جائے کہ اتنی گرمی میں کھڑا ہوا, یہ موٹی پینٹ پہنی ہے, کالی شرٹ پہنی ہے اور نیچے شوز پہنے ہوئے ہیں, تو کبھی آپ گزرتے ہوئے اس کو دھوپ میں اس کو کھڑے ہو کے پوچھیں نا یار یہ شوز اتارنا, تو اس کی آپ کو جرابیں گیلی نظر آئیں گی. وہ اپنی ذات کے لیے وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا, تو وہ کھڑا ہوا ہے لوگوں کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے راستوں کو سموتھ بنانے کے لیے. کہ اس کو یہ ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی ایسا مریض, تو ٹریفک جام ہوئی تو مریض آ جائے گا, وہ پھنس جائے گا, کہیں اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. کوئی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے, وہ لیٹ ہو گیا تو کہیں اس کی فلائٹ نہ مس ہو جائے. کوئی کسی اور مصیبت میں ہوگا تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہے.
اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ جو سڑک پہ کھڑا ہوا ہے وہ موٹی یونیفارم پہن کے، آپ اس کے شوز اتار کے دیکھیں گے گرمیوں کے اندر تو اس کی جرابیں پسینے سے گلی ہوں گی، تو آپ اس پین کو ضرور فیل کریں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ بلیک شیپس ہیں جو محکمے کے اندر اپنی جو ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو بالکل آپ کرٹیسائز کریں، ان کو بالکل سامنے لائیں، ان کو ہمارے سامنے لے کے، اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو میرے سینئر کو بتائیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جو اچھا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں مظفر آباد میں ایک بچی نے چھلانگ لگا دی دریا میں، تو کانسٹیبل ہی تھا جس نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کے اور اس بچی کو وہاں سے بچایا، تو اس کے پین کو فیل کیا جائے۔ اس کو ہمیں پرائڈ نہیں لینا چاہیے، یہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سامنے اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو اپنی جان پہ کھیل جائے وہ۔ یہ پولیس والے یہی کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ پولیس والے کو ایک کانسٹیبل کے نقطہ نظر سے جب آپ دیکھیں گے، یہ جو آفیسرز ایک پورا کیڈر بنا ہوا ہے، ان کو آپ بعد میں دیکھیں۔ اگر اس کانسٹیبل کی عزت نہیں ہے جو چوکی پہ کھڑا ہوا ہے، کسی چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، کسی ایگزٹ انٹری پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ پولیس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہ تنقید کریں، کنسٹرکٹیو تنقید کریں، سو دیٹ اس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اسپائڈر مین سپر مین تو ہے نہیں کہ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آنکھ سے اوجھل رہتی ہوں، تو آپ میڈیا کے لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ میڈیا کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو کریکٹ کریں گے۔ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے سے اوپر سینئر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو کریکٹ کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو ان سے اوپر سینئر لوگ بیٹھے ہیں وہ کریکٹ کریں گے۔ تو آپ اس طرح سے تنقید کریں کہ اس سے اصلاح آئے۔ جب پولیس اچھا کام کرے گی تو معاشرے میں ایک آرڈر، ہارمنی، ایک انصاف کا نظام جو ہے وہ بحال ہوگا، لوگوں کی زندگیوں میں سکون برپا ہوگا۔ تو میری تمام لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، کنسٹرکٹیو تنقید کریں، اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے، اور جہاں پہ ہماری غلطی ہوگی اس پہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، لیکن جو میرا کانسٹیبل دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اس کی عزت کا ضرور خیال رکھیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ یہ تو ناظرین آپ نے خرم اقبال صاحب کی گفتگو سنی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔